السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ ناظرین، 15ویں شعبان کو گھر میں عبادت کرے یا اللہ کے گھر میں عبادت کرے، اپنے گھر میں عبادت کرے یا اللہ کے گھر میں عبادت کرے، ہم سے اکیلے اور تنہائی میں عبادت نہیں ہوتی۔ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی، مسجد میں روشنی ہوتی ہے اور ایک جم غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس پر یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات گوشۂ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے تو چند لمحات اس ساری رات سے بدرجہ بہتر ہے جو تم نے میلے میں گزاری ہے۔ اس لیے تنہائی میں جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزرا، اور میلے میں جو وقت گزرا وہ خلاف سنت گزرا۔ وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ چند لمحات قیمتی ہے جو آپ نے اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر گوشۂ تنہائی میں گزارے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ ان کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور اتباع کا نام دین ہے۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھنٹے شمار کرتے ہیں، تم نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے؟ وہاں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ و میسر آ گئے تو چند لمحات ہی انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی گھنٹے گزار دیے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں۔ ناظرین، 15ویں شعبان کو عورتوں کی جماعت کا مسئلہ، جو عورتیں رات میں جماعت کے ساتھ نفل پڑھتی ہیں یا فرض پڑھتی ہے، سماعت فرمائیں۔ عورتوں کی جماعت کا مسئلہ، ایک مسئلہ عورت کی جماعت کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حکم فرما دیا، اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، جماعت عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ دین اصل میں شریعت کی اتباع کا نام ہے۔ اب یہ مت کہو کہ ہمارا تو اس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس دل کے چاہنے کو چھوڑو، اس لیے کہ دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے، صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی۔ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہ کرنا چاہیے۔ شب برات اور حلوہ، بہرحال یہ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، اور اس کی رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے شب برات کا حلوہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ قلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی تو پھر میں تو لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا کہ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو۔ ویسے تو سارے سال کسی بھی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت ہے، نہ صحابہ کے آثار اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا ہے۔ ناظرین، 15 شعبان کا روزہ، ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے میں صرف ایک روایت میں ہے، شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15ویں شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھا کرو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہیں، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسری یہ کہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ماہ کے ایام بیض یعنی 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 15، 14، 13 تاریخ کو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان دو وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض ہے داخل ہے،
اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر فقہائے کرام نے یہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر نقطۂ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب، باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر معاملے کو اس کے حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے۔